ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے۔ انتہائی محترم محتشم موقر معزز دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے انسان کو مٹی کھنکھناتی مٹی پھر اس کی نسل کو پانی سے آگے چلایا اور اسے امتیاز بخشا، قوت گویائی دے کے عقل، فہم، شعور، فکر اور سوچ دے کے، اور اسے اس جہاں میں معرفت الہی کے لیے بھیجا کہ دنیا میں انسان کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے، اور وہ جو معرفت کے اصول ہیں، فکر و تدبر ہیں، عقل و شعور ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس مشینری میں رکھے جو جسم اور گوشت کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان، پھر زبان کو بول، اور بول کو قوت اظہار، یہ اس کی قدرت کاملہ کا عظیم مظہر ہے کہ ہمارے منہ کے چھوٹے سے لوتھڑے سے الفاظ نکلتے ہیں، جملے نکلتے ہیں، یہیں سے ادب تخلیق ہوتا ہے، یہیں سے انسانوں کی تاریخ نکلتی ہے، یہیں سے علم و عرفان پہ لکھے جانے والی تحقیقات دنیا کے اندر نام پاتی ہیں۔ سب سے پہلے انسان سن کے بولنا سیکھتا ہے۔ قرآن مجید نے جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں کانوں کی سماعت کو پہلے بیان کیا ہے اور زبان کی قوت گویائی کو بعد میں بیان کیا ہے۔ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، اللہ وہ ذات ہے جس نے کان بنائے، آنکھیں بنائی اور دل بنایا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان سے، آنکھ سے اور دل سے سوال کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی سماعت کا تذکرہ، آنکھیں جو دیکھتی ہیں، بصارت کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، کانوں کی سماعت، سننے کا تذکرہ پہلے فرمایا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب
او القسمع وهو شہید، بات اس کو سمجھ آتی ہے جو حاضر دل ہو کے بیٹھے اور حاضر کان ہو کے بیٹھے، وہو شہید، جسمانی طور پہ بھی موجود ہو اور فکری طور پہ بھی موجود ہو۔ ہم جو زبان سیکھتے ہیں وہ زبان ہم کان کے ذریعے سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر اس کی مثالیں، چھوٹے بچے 2-3 سال کی عمر میں وہ کچھ نہ کچھ جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں اگر لکھ کے دیا جائے انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ امی لکھا ہوا ہے، یہ ابو لکھا ہوا ہے، یہ پاپا لکھا ہوا ہے، یہ ماما لکھا ہوا ہے، لیکن وہ جملے بولتے ہیں، لائن پوری کہہ جاتے ہیں۔ آپ کو کچھ اپنے من کی بات توڑ پھوڑ کے منوا بھی لیتے ہیں، تو وہ جو ان کو بولنے کا طریقہ، صلاحیت اور ڈھنگ نصیب ہوا ہے وہ کانوں کے ذریعے سے نصیب ہوا ہے۔ اس لیے کانوں کی حفاظت کرنے کا خاص طور پہ حکم دیا گیا۔ ہمارے جو لنگویسٹک ہیں، زبانیں سیکھتے ہیں، وہ آنکھ کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں، یعنی آنکھ سے اخبار پڑھتے ہیں، آنکھ سے ریڈنگ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں لغت نہیں آ رہی، ہم انگلش اسپوکنگ میں جانا چاہتے ہیں یا عربی اسپوکنگ میں جانا چاہتے ہیں یا کوئی دوسری زبان سیکھنا چاہتے ہیں، فرنچائز سیکھنا چاہتے ہیں یا چینی سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس سے صلاحیتیں دماغی زیادہ متاثر ہوتی ہیں اور زبان آتی نہیں ہے۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ 1000 گھنٹہ درکار ہوتا ہے۔ 1000 گھنٹہ اگر کسی زبان پہ کانوں کے راستے سے محنت کر لی جائے تو وہ زبان انسان کو آ جاتی ہے۔ اور یہ واقعتاً ہی تجربے کی اور مشاہدے کی بات ہے، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ جنہوں نے دوسری زبانیں سیکھی ہیں تو اپنی زندگی کے ایسے لمحات میں سے جو کوئی اتنے قیمتی نہ تھے، اس نے 1000 گھنٹہ دیا تو اسے کچھ نہ کچھ لغت کے اصول و ضوابط آ گئے، کچھ نہ کچھ زبان کا فہم آ گیا، کچھ بات اسے سمجھ آتی ہے اور کچھ نہ کچھ وہ کہہ دیتا ہے۔ اور یہ 1000 گھنٹہ میرے خیال میں بھول نہ جاؤں تو 40 دن بنتے ہیں، شاید 40 دن بنتے ہیں۔ 24 گھنٹے ہیں، 24 کو 40 سے ضرب دے دیں تو شاید یہ 1000 ہو جائے گا۔ اور یہ اگر عام کوئی انسان ہے وہ اس ریسرچ اور تحقیق اور تجربے کو نہیں مانتا تو وہ 2000 گھنٹہ دے دے، 80 دن دے دے۔ 2000 گھنٹے کو نہیں مانتا، 3000 دن دے دے، اپنی زندگی کے بے شمار دنوں میں سے 120 دن دے دے، وہ زبان سیکھ سکتا ہے، اسے زبان کا فہم آ سکتا ہے، لیکن سیکھے کہاں سے؟ کان کے ذریعے سے۔ آپ کے گھر میں کئی میرے یہاں دوست ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جیتے جاگتے پوتے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ جنہوں نے بیٹوں کی شادیاں کی ہیں، آل ناڑو ایل بابیاں نو پوتیاں دوتیاں نا زیادہ پیار ہوندا ہے، اور بڑھاپے کا سہارا اور کھلونا اللہ پوتوں اور دوتوں نواسوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ وہ انہوں نے خود دیکھا ہے کہ ان کے بچے، ان کے پوتے دوتے 2.5 سال، 3 سال، 3.5 سال کی عمر میں ماشاءاللہ پوری زبان بولنے لگ جاتے ہیں، پوری گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں۔ جتنا وہ سوتے ہیں، روتے ہیں، کھیلتے ہیں، وہ سارا ٹائم نکال کے یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے کتنے گھنٹوں میں زبان سیکھی ہے تو وہ انتہائی محدود گھنٹے بنتے ہیں۔ کیا میں آپ اگر آج سے اللہ نے جو زبان قرآن مجید میں استعمال فرمائی اور بولی ہے، اور وہ ہمارے رسول کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہمارا مذہبی شعیرہ ہے، ہماری مذہبی شناخت ہے، ہر کوئی اپنی شناخت کو برقرار رکھتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم جو بھی رسول بھیجتے ہیں اس کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجتے ہیں، تو کیا ہم عربی زبان سیکھ کے رسول کی قوم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے؟ ہم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے لیے یہ دروازے کھولے ہوئے کہ ہم قوم بنیں، امت تو ہیں، رسول کی قوم بن جائیں، ہماری کوئی شناخت نہ ہو سوائے ہمارے رسول کے، ہماری کوئی پہچان نہ ہو سوائے ہمارے امام کے، ہمارے دین کے، اور ہمارے مقتدا اور ہمارے امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ تمہاری شناختیں جو تم نے بنا رکھی ہیں یہ تو ہلکے سے تعارف کے لیے ہیں۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اصل پہچان یہ ہے کہ کسی انسان کے دل میں اللہ کی معرفت کتنی ہے، اکرام یہ ہے، عزت یہ، وقار یہ ہے کسی انسان کا سٹیٹس اس بنیاد پہ طے کیا جائے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کتنا حاصل ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے،
تقویٰ کتنا ہے، اس کے قلب و جگر میں وہ صلاحیتیں کتنی کشود ہو رہی ہیں جن صلاحیتوں کی بنیاد پہ اس نے دنیا کو جانچنے کے تو بڑے پیرامیٹر سیکھ رکھے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اصول و ضوابط کا بھی اسے کوئی علم ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے ضروری کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کو جس زبان میں نازل فرمایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک ہے، اور اللہ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اسباق ہیں، دروس ہیں، عبر ہیں ایک روشن کتاب کے، اور یہ روشن کتاب انا انزلناہ جسے ہم نے نازل کیا ہے، جہاں جمع کا صیغہ ہے وہاں اللہ کے جلال کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بے شک ہم ہی نے، ہم ہی نے، انزلنا ہم نے نازل کیا اس کو، قرآن بنا کے، عربی کے اندر، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل مند بن سکو، عربی زبان سیکھو، عقل مند بن سکو، دانش بیں بن سکو، دانش مند بن سکو، صاحب فہم و فراست بن سکو۔ بڑے بڑے لٹریچر لوگ پڑھتے ہیں، اردو ادب کے اندر جب جاتے ہیں یونیورسٹیز میں تو وہاں پھر وہ ایسے ادب کا بھی مطالعہ کرتے ہیں جو ادب انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا، صرف وہ اطلاع پانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ یہ فلاں زبان کے اندر یہ لٹریچر ہے۔ بعض فارسی کا لٹریچر پڑھتے ہیں، بعض روسی لٹریچر پڑھتے ہیں جو ٹھنڈے علاقوں کا لٹریچر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا بور کر دینے والا لٹریچر ہے چونکہ ٹھنڈے علاقوں کے لوگوں نے اسے لکھا ہے، لیکن وہ پڑھتے ہیں کس لیے؟ ڈگری کے لیے، کہ ادب کے اندر انہوں نے ڈگری اردو ادب کے اندر یا کسی دوسری زبان کے اندر، لنگویسٹک کے ہے، انگلش کے اندر یا عربک کے اندر تو بہت کم ہے، ہمارے پنجاب کے اندر اسلام آباد میں اس کے ادارے ہیں جو عربی زبان سکھاتے ہیں، اور لوگ وہاں عربی زبان سیکھنے کے لیے حاضری دیتے ہیں اور باقاعدہ کورسز کرتے ہیں۔ میرے عزیز، میرے دوست، میں آج جس موضوع پہ گفتگو چاہتا ہوں، جو پارلیمان میں بل پیش ہوا ہے عربی زبان پہ، اور اس پہ پھر بحث بھی ہوئی اور اسے منظور بھی کر لیا گیا، تو حکومت کی طرف سے یہ ایک خوش آئند بات تھی، پیشگی اگرچہ اپوزیشن کی طرف سے ہوئی، پھر اس پہ گرما گرم بحث ہوئی، اور پھر بہرحال اسے قبول کرنے کے مراحل میں شامل کر لیا گیا۔ یہ قبول ہونا چاہیے، اور یہ پاکستان کا نظم اور اس کا حصہ ہونا چاہیے، چونکہ سپریم آف لا ہماری مملکت کا قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ آپ کو ہلکی پھلکی عربی کی واقفیت ہو تو کوئی مولوی آپ کو اپنے ترجمے اور ترجمانیوں سے گمراہ نہیں کر سکتا۔ یار اتنا تو کم از کم ضروری ہے کہ اللہ کی کلام کا تو ہمیں پتہ ہو کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا دکان اور مکان اور گھر اور کاروبار اور تجارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا فہم حاصل نہیں کریں گے؟ پچھلے دنوں ہم ایک جگہ گئے، وہاں ایک صوبے دار تھے ریٹائر، ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ اہل حدیث تھے، مسجد انہوں نے بنائی اور جمعہ بھی پڑھا لیتے ہیں، امامت بھی کروا لیتے ہیں، ساتھ میں چھوٹی سی دکان بنائی ہے۔ بات چلی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے ممکن کر دیا۔ کہنے لگے آرمی کے اندر ایک وقت تھا کہ ترجمہ قرآن کی کلاسز چلی تھیں، اور ہم جدی پشتی وہ پیر مریدی والے سلسلوں سے تعلق رکھتے تھے، اور انتہائی معتقد ہوتے تھے، اور انتہائی کٹر ہوتے اور شدت پسند تھے، حتیٰ کہ یعنی مسلمان جو اہل الحدیث ہیں یا ہماری فکر کے نہیں ہیں، انہیں ہم بے دینوں سے بھی زیادہ بدتر سمجھتے تھے۔ پھر قرآن مجید کے جب ترجمے تفسیر کے کورسز چلے تو بیجوں کے بیج جو ہیں ان کو ہدایت آئی، انہیں رہے مستقیم معلوم ہوا، اور ان میں بھی تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا تو ایک ایک چیز روشن ہو گئی اور کھل کے سامنے آ گئی کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے، روشنی کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے۔ ہر چیز کے اندر اس میزان نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرق کر کے درمیان میں لائنیں کھینچ دے کے حق باطل کو جدا جدا کر کے دنیا کے سامنے روشنی کو روشنی بنا کے اور اندھیرے کو اندھیرا بنا کے الفرقان نزل الفرقان، اس فرقان کو نازل فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ پیغمبر جہان والوں کے لیے تمام تر چیزوں سے جو نقصان دینے والی ہیں ڈرانے کا باعث اور ذریعہ بن سکے۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہے کہ اپنے ماننے والوں کو ہر نقصان پہ انفارم، متنبع اور گائیڈ کر کے بتلاتی ہے کہ یہ رستہ غلط ہے۔ اس کی زبان عربی، اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کی زبان عربی، اور جس معاشرے سے ہمارا سابقہ پڑتا، جہاں سے ہمارا دین ہم تلک منتقل ہوا ہے، وہ سارے کے سارا عربی عزت والا سید خاندان اور شرف والا وہ معاشرہ جو کائنات کی سرداری اور سٹیٹس اور عظمت کے حضرات گرامی قدر محلوں کے اوپر اور ان عزت والے اللہ تعالیٰ نے انہیں تختوں پہ بٹھا رکھا ہے، ان سارے لوگوں کی زبان عربی، اور پھر عربی سے ہمارے دین کے سوتے اور چشمے پھوٹے، اور یہیں سے پھر فہم و تدبر کے سلسلے ترجمے لکھے گئے، تفسیریں لکھی گئیں۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ ان سب کے ہوتے ہوئے ہم عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی عربی کی الف بے سے ضرور واقفیت حاصل کریں، اور اپنے گھر کے اندر کم از کم ایک آدھ پیریڈ، آدھ گھنٹے کا تجارت کرنے کے باوجود، ملازم ہونے کے باوجود، دکاندار ہونے کے باوجود، گورنمنٹ افسر ہونے کے باوجود، کوئی نہ کوئی ہمارا رینک بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ان تمام تر مصروفیات کے باوجود ہمارے گھر کے اندر اگر چھوٹا سا وائٹ بورڈ ہو اور بنیادی ہمارے گھر میں کتابیں ہوں اور بنیادی کیسٹیں ہوں جن سے سن کر کے ہم اس زبان کی طرف قدم بڑھائیں، تو یقیناً عربی زبان کی محبت جو اللہ کے رسول کی محبت میں ہوگی، یہ ایمان بھی بنے گی، اسلام بھی بنے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو عقل عطا فرمائیں گے، بصیرت عطا فرمائیں گے۔ قرآناً عربیہ، قرآن ہم نے عربی میں اتارا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس قرآن کی عربی سیکھ سمجھ کے عقل مند بن سکو اور تمہیں عقل آ سکے اور تمہاری عقل کے اندر اضافے ہو سکے۔ اپنی قوم، اپنی زبان اور اپنے ورثے اور اپنی تہذیب کی حفاظت یہ لوگوں کو ممتاز کرتی ہے ان بے جان تہذیبوں سے جنہیں اپنی زبان کا حفاظت کا خیال نہیں ہوتا۔ کیا ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں آج مرکزی مسجد میں، ہمیں جتنی تھوڑی بہت انگلش سے واقفیت ہے، کیا اتنی تھوڑی بہت عربی سے ہے؟ کیا سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بغیر رٹے ہوئے ترجمے کے ہم کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بے نیاز ترجمہ کسی نے کر دیا ہے، بس وہ بے نیاز زبان پہ چڑھا ہوا ہے؟ صمد یہ ہے کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ کسی نے ترجمہ کر دیا ہے، پڑھ لی ہے، وہ تو ہم نے اردو رٹا ہوا ہے، عربی تو نہیں ہمیں آتی، عربی نہیں ہمیں آتی، ہم نے خود کوشش ہی نہیں کی، اور اس کو سمجھنے کے جو اصول و ضوابط تھے آسان تھے، اتنے مشکل نہیں تھے۔ یسرنا القرآن للذکر، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے۔ فہل من مدکر، کوئی ہے جو کہے کہ میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں؟ کب ہوگا؟ جب معاشرے کا اجتماعی مزاج عربی زبان کو قبول کرے گا، اور یہ دنیا کی سب سے فصیح ترین زبان ہے، وسیع ترین زبان ہے۔ عربی زبان کے اندر اگر آپ چلے جائیں، اس کی وسعت کی اتنی انتہا ہے کہ ایک ایک چیز کے اوپر آپ کو سینکڑوں نام ملیں گے۔ شیر اگر بفرا ہوا ہے تو اور نام ہے، سویا ہوا ہے تو اور نام ہے، شکار میں نکلا ہے تو اور نام ہے، دھاڑ رہا ہے تو اور نام ہے۔ اور پھر عربی ادب جو اشعار کی شکل میں عربی زبان کا جو ادب، ان آپ اشعار کا ترجمہ دیکھ لیں، بعض کتابیں ہیں عربی زبان و ادب کی جن کا ترجمہ ہوا ہے، آپ پڑھیں، آپ کو احساس کی باریکی اور اس کی لطافت کا مزہ آئے، چاشنی آئے کہ یار اس چیز کو اس انداز سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں یہ بات بتلائی تھی، پورا موضوع اس موضوع پہ تھا، پورا عنوان بحث کا، خطبے کا، کہ جو ہماری زبان، ہمارے جملے ہیں، یہ ہمارے ارادوں کا اظہار ہوتے ہیں، ہمارے جذبوں کا اظہار ہوتے ہیں، اور جذبات یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اس کی مشینری سے پھوٹتے ہیں، اور ان جذبات کے اظہار کے لیے جو بہترین لینگویج ہو سکتی ہے، زبان ہو سکتی ہے، جو میڈیم ہو سکتا ہے، وہ میڈیم وہی دے سکتا ہے جس نے یہ مشینری بنائی ہے۔ اور وہ بہترین میڈیم کیا ہے؟ وہ عربی میڈیم ہے، انگلش میڈیم نہیں۔ انگلش ابھی تک نابالغ ہے، اور ابھی تک یہ اردو، فارسی، پنجابی سے صدیوں پیچھے ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب زبانیں وجود میں آئی تھیں تب لکھنے کے لیے لفظوں کو الگ الگ لکھا جاتا تھا، پھر زبانوں پہ کئی دور گزرے، اور زبانیں جب اپنے عروج اور کمال کو پہنچیں تو زبانوں کے لفظوں کو جوڑ کے لکھا جانے لگا، اور پرننسیشن، اس کی ادائیگی اور اس کے تلفظ کے درمیان فرق کیے جانے لگے۔ یہ ہا ہے، یہ ہا ہے، یہ قاف ہے، یہ کاف ہے۔ ان تمام اصولوں پہ پہرا صرف عربی زبان
دیتی ہے. پھر اس نے معرفت اور اس نے عروج کی جو منزلیں ہیں وہ طے کی. جب یہ کمال کو پہنچی تو اس کمال پہ پہنچی ہوئی لغت میں پیدا ہونے والے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے چنا، اور پھر ان پہ جو کتاب اتاری بلسان عربی مبین، اللہ تعالیٰ نے فصیح ترین عربی کے اندر اس قرآن مجید کو نازل فرمایا. اور یہ جڑے ہوئے جملے آپ انگلش دیکھیں، آپ ابھی بھی الگ الگ کر کے لکھتے ہیں. APPLE ایپل آپ نے لکھنا ہے، اے الگ ہے، پی الگ ہے. یعنی اگر آپ زبانوں کی ارتقائی تاریخ پہ جائیں تو انگلش زبان نے ابھی تک اپنے وہ مراحل طے نہیں کیے جو کسی چھوٹے بچے کے زندگی کے مراحل ہوتے ہیں، اور پھر وہ پختگی میں داخل ہوتا ہے. بہت سارے الفاظ، بہت سارے خیالات یہاں عربی سے چوری ہو کے وہاں گئے. جیسے 2 الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے وہ تاریخ اندلس کے حوالے سے کہ جسٹس یہ اصل میں قسطس سے ہے، قسطاس المستقیم. بہت سارے بے شمار الفاظ ہیں. یہ مثال کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی تھی. کاٹن، یہ کتن عربی سے وہاں گیا اندلس سے. یہ تہذیب، یہ ثقافت، عربی الفاظ کی کثرت اور زبردست ذخیرہ اور اس کا اظہار جو ہم منہ سے کرتے ہیں اصلاً وہ ہمارے دل کے ارادوں اور باریک ترین لطافتوں کا اظہار ہوتا ہے. ہمارے قلب و جگر اور رگ و پے میں چھپا ہوا باریک اظہار لفظوں کی شکل میں صحیح معنوی کیفیت اگر ادا کر سکتا ہے تو وہ صرف عربی میڈیم میں ہو سکتا ہے، عربی زبان میں ہو سکتا ہے. اس کے اندر وسعتیں تو ہیں ہی، گرامر کے اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، استعارے کے اعتبار سے، تشبیہوں کے اعتبار سے بڑی وسعتیں ہیں ہی، لیکن اس کے اندر چاشنی اور آسانی بھی ہے. اسے دین سمجھنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے اہل ایمان، جو عربی ہوتے تھے ان کو بھی آپ فرماتے تھے، اور جو اجمی حلقہ بگوش اسلام ہوئے انہیں بھی حضرت فرماتے تھے، اے اہل ایمان، عربی ہو یا عجمی، عربی ہو یا عجمی، وہ تمام لوگ عربی زبان سے، عربی اس لیے نہیں عربی بولے کہ میں عربی ہوں، عربی بھی اس لیے عربی بولے کہ میرے محمد کی زبان عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لغت نبینا ولغت قرآننا ولغت قریش. اللہ تعالیٰ نے سرداروں کی زبان عربی رکھی اور کائنات کے سب سے بڑے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی رکھی. ہم کل قیامت کے دن امام کونین کے سامنے جائیں تو ہمیں اگر عربی زبان کی ابجد سے واقفیت ہو، اللہ تعالی ہم کو اس فکر اور سوچ کے اندر کھڑا کرے تو ہمیں انشاءاللہ شرمندگی نہیں ہوگی. ہم کوشش کر سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ تحقیق اور ریسرچ سے یہ ثابت ہے کہ کسی زبان کو سیکھنے کے لیے آپ کو کتنے گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں؟ 1000 گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے. 1000 گھنٹہ اگر آپ کسی زبان کو دے دیتے ہیں، اور اس زبان کو سیکھنا کس سے ہے؟ کانوں کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے نہیں آتی، زیادہ سننے سے. اللہ کی ذات سب کی سنتی ہے. کبھی جواب دیا اس نے؟ 1 مرتبہ نازل کر دیا، سب کی سن رہا ہے. اور سننے کی جو صلاحیت ہے یہ حوصلے کو پرموٹ کرتی ہے، حوصلے کو پروان چڑھاتی. کسی کی بات ہم اس بیتابی سے سن رہے ہوتے ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید کہ پوری توجہ اس طرف کیے بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے کہ ہماری وہ بیتابی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی بات مکمل ہو تو جلدی سے میں اپنی بھی ایڈ کروں درمیان کے اندر. ہماری وہ بیتابی ہمارے لقمے کا اظہار ہوتی ہے. ان السمع والبصر، پہلے سماعت ہے، پہلے کان ہے. عقل کے لیے کانوں کا صحیح استعمال بڑا ہی ضروری ہے. قیامت کے دن کانوں سے پہلے سوال ہوگا، آنکھ سے اس کے بعد، اور پھر آنکھ اور کان ان دونوں کی آمیزش مل کے دل کے ارادے بنتے ہیں. اسی ترتیب سے عرش والے نے قرآن میں اظہار فرمایا. جہاں بھی تذکرہ ہے قرآن مجید میں اس منعم حقیقی کی نعمتوں کا، اس صانع کائنات، سنا اللہ الذی اتقن کل شیء، جس نے مضبوط ترین پروڈکٹ تخلیق فرمائی اور اس زبان کے ٹکڑے کو نطق کے اظہار کی قوت اور طاقت عطا فرمائی. دل کے اندر ارادے پھوٹتے ہیں، دماغ ان کو کنٹرول کرتا ہے، زبان اس کا اظہار کرتی ہے. اس عرش والے نے کان کو مرکزی کردار ٹھہرایا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہاری سماعتیں، تمہارے کان جن سے ساری زندگی آل فال سنتے رہے ہو، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ان سے اچھا کتنا سنا ہے، ان سے بہترین کتنا سنا ہے، ان کی خوراک کیا تھی، کوئی پاکیزہ ان کو کھلاتے رہے ہو،
معدے کے لیے تو بہت اچھی اچھی چیزیں ڈھونڈتے ہو اور اچھی اچھی خوراک اور ڈوز کی بات کرتے ہو، غذائیت سے بھرپور وٹامن ڈی، وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی، یہ وٹامنز کی بحثیں صرف زبان کے چسکے کے لیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نے سنا، ان من شرار امتی، میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں یطلبون الوان الطعام والوان الملابس ویتشدقون الکلام۔ تیسری بات یہ فرمائی، پہلے نمبر پہ فرمایا کہ میری امت کے گندے اور برے اور نکمے اور ردی قسم کے لوگ وہ ہیں جو زندگی بھر لذت والے کھانوں کی تلاش میں مصروف رہے، صرف کھانے کے لیے اس لیے جاتے تھے کہ چسکا لگ جائے، اور کسی کھانے کی تعریف نہ کرتے تھے سوائے اس کھانے کے جو ان کے چسکے کی بھوک کا سما کر دیتا تھا۔ یہ زبان کی لذتوں کے سامان تلاش کرنے والے، وَيَطْلُبُونَ أَلْوَانَ الْمَلَابِسِ، رنگ برنگے کپڑے تلاش کرنے والے، اور سٹیٹس اس کو سمجھنے والے کہ کھانا اچھا ہونا چاہیے اور لباس اچھا ہونا چاہیے۔ کھانا اپنے لیے ہوتا ہے اور لباس کا اظہار چونکہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ اور تیسرا جملہ وَيَتَشَدَّقُونَ بِالْكَلَامِ، بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، بولنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، جملوں کی ادائیگی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ لفظ کی بھی حرمت ہوتی ہے اور لفظ کا بھی وزن ہوتا ہے، اور جو لفظ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ارادے کا اظہار اور خیال کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اگر زبان سے کہہ دیا ہے لیکن وہ خیال کی ترجمانی نہیں، خیال میں کچھ اور، زبان سے کچھ اور، انسان میں جب یہ فرق آتا ہے اسے ہی منافقت عربی کے اندر نفق کہا جاتا ہے۔ اگر میرے دل کے اندر کسی کے بارے اچھے ارادے نہیں ہیں تو میں زبان سے بول کے ایک تو بزدلی کا اظہار کر رہا ہوں، دوسرا میں جھوٹ بول رہا ہوں، تیسرا میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر میرے اندر، میرے ایک بھائی نے مجھ سے یہ سوال کیا، جیسے میں نے پچھلے جمعے میں کہا کہ اگر آپ کسی کے بارے اچھا خیال نہیں رکھتے تو آپ جرت کر کے اس کو بتلائیں پھر، اور مجھے بھی وہ شخص بتلائیں جس نے کبھی کسی کو کہہ دیا ہو یار میں تجھے دل سے اچھا نہیں سمجھتا۔ ہم زبانوں سے سبھی کو اچھا کہتے ہیں لیکن دل کا زہر چھپا کر کے بیٹھے، کہنے لگے یہ بات تو ٹھیک نہیں۔ تو میں نے پھر ان کے سامنے یہ بات رکھی اور اس پہ وہ مسکرائے اور ماحول بڑا خوبصورت ہوا۔ میں نے کہا میں نے پوری بات یہ کی ہے کہ اگر دل کی برائی کو اس کے سامنے رکھ نہیں سکتا پھر بزدلی کیوں کرتا ہے؟ پھر دل کو پلیدی سے پاک کر لے، پھر دل کے اندر سچ مچ میں اس کی محبت لے آئے۔ اگر زبان کو دل کے موافق نہیں کر سکتا تو دل کو زبان کے موافق کرے، اسے ایمان والا کہا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلب آدم ابن آدم حتی یستقیم لسانہ۔ کسی بندے کا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا، سیدھا نہیں ہو سکتا، درست نہیں ہو سکتا، کائنات کی پرکھ، سوچ، معیار کے فرق اسے نصیب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کے قلب کو، اس کے دل کو سٹیٹس اور صحیح اور برے کی تمیز نصیب ہو جائے، اور اس کا دل سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ دل کے ارادے اور دل کے ترجمانیاں اور دل کے خیالات جب زبان تک پہنچتے ہیں تو اسے کلام کہا جاتا ہے، اور اگر وہ زبان کے جو جملے ہیں دل کے ارادوں اور خیالات کی ترجمانی کا اظہار نہ ہو، اسے کلام نہیں کہا جاتا، اسے دھوکہ کہا جاتا ہے، اسے تصنع کہا جاتا ہے، اسے ملمہ سازی کہا جاتا ہے، اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جال میں پھنسانے کے لیے لفظوں کے تار پود بن رہا ہے۔ اپنے لطیف جذبات کے اظہار کے لیے کبھی وقت نکال کے عربی زبان و ادب کے وہ شاہکار ضرور مطالعہ کریں، امراء القیس اور وہ 7 شعراء کا کلام جو حرم کے اندر لٹکایا جاتا تھا اور لوگ ان کو آ کے چوم کے سجدہ ریز ہوتے تھے، اور دیوانوں نے ایک دن وہاں سورۃ الکوثر بھی لٹکا دی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ابتر اس کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو، تو بے نسلہ ہو، بے نسلہ ہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ شخص بے نسلہ ہے جو تجھ سے دشمنی رکھے، اور ہر وہ شخص نسل والا صاحب نسل ہے جو تجھ سے محبت کرے۔ اگر میں آپ صاحب نسل بننا چاہتے ہیں، صاحب اصل بننا چاہتے ہیں، رسول سے محبت ضروری ہے، رسول کے قول مبارک سے محبت ضروری ہے، رسول کی زبان متین سے محبت ضروری ہے، عربی مبین سے محبت بڑی ضروری ہے۔ شانیہ کا تیرا دشمن وہ ابتر ہے، انا اعطیناک الکوثر، تجھے تو خیر عطا کر رکھی، خیر کثیر، دنیا میں بھی میرے رسول کو اللہ نے خیر کثیر عطا کر رکھی، آخرت میں بھی خیر کثیر ملے گی۔ فصل لربک وانحر، جب کسی کو خیر کثیر مل جائے نا پھر وہ چھوٹی موٹی نیکیاں نہیں، فصل لربک،
لمبی نماز ونہر، اور اونٹ ذبح کرے، اونٹ۔ اللہ جتنا نوازے اس کا اظہار کرے اس کے لیے، ونہر۔ اور پھر اسلام اور دین کا دشمن، یہاں ایک بولنے والے نے یہ بھی کہا کہ عربوں کا کلچر ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے، کیونکہ آج کل تو بات چھپے نہیں نہ رہتی، پارلیمان کی ساری سپیچز اور ساری گفتگو آپ سن لیتے ہیں۔ ایک سابقہ چیئرمین نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تو عربوں کا کلچر ہم پہ مسلط ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے اندر کے فکر اور ضمیر کا ایک اظہار تھا جو اس کے دل میں آیا، اس نے زبان سے کہہ دیا، اور اس نے صحیح کہا کہ اس نے اظہار کر دیا۔ اور ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ ہم کتنے بدبودار معاشرے میں رہتے ہیں کہ اس بدبو کو وہ خود بھی کنٹرول نہ کر سکے۔ ضروری یہ تھا کہ دل کے ارادے بدلے جاتے، دل کا خیال بدلا جاتا۔ عربی کلچر کہنے سے پہلے جس بنیاد پہ عربی زبان کو پرموٹ کرنے کی بات خطیب کرتا ہے، امام کرتا ہے، یا حکومت کے اندر بل پیش ہوا ہے، جس بنیاد پہ وہ کرتے ہیں، اس بنیاد کو اگر مرکز ٹھہرایا جاتا تو یقیناً یہ ڈائریکٹلی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پہ، اسلامی متن کی بنیاد پہ، قرآن کے فہم کی بنیاد پہ، حدیث کے فہم کی بنیاد پہ یہ عربی زبان کو پرموٹ کرنے کے لیے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بل پیش ہو رہے ہیں کہ عربی زبان جو ہے وہ آنی چاہیے۔ ہمارے بچوں کا اجتماعی مزاج بن گیا۔ آپ کہتے ہیں ریسرچیں ساری انگلش کے اندر ہیں، میں ایک طالب علم ہوں تحقیق ریسرچ کا ادنا سا، تمام تر مضامین کو ہلکا ہلکا دیکھتے ہیں، یہ فلسفے میں جو جاتے ہیں طلبہ، جتنی تحقیقات اور ریسرچیں اب دنیا کے اندر وجود میں آئیں، عربی زبان میں جتنا لٹریچر موجود ہے یہ اس کے سامنے ایک بال بھی نہیں ہے، اتنا ذخیرہ ہے، اتنا لٹریچر ہے۔ ابھی تو ہمارا وہ ذخیرہ جو فرات کی نظر ہوا، جو دجلہ کی نظر ہوا، اور اندلس کے اندر، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مار۔ غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، دی ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ خسارے کے سوداگر نہیں بننا، ہم نے کوشش کرنی۔ ایک جمعہ کیا کر سکتا ہے، کیا بگاڑ سکتا ہے اس معاشرے کا، جس معاشرے کو عربی زبان سے لطافت کا احساس ہی نہیں ہے؟ یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ کل قیامت کے دن بارگاہ مصطفی میں محبت کا ایک استعارہ اور محبت کا ایک اظہار ضرور بن سکتا ہے۔ مرکزی مسجد الجام میں یہاں یہ کی گئی گفتگو کم از کم یہ تو ہمارے دل میں احساس پیدا کر سکتی ہے کہ نہیں یار عربی سیکھنی چاہیے، یہ اظہار تو کروا سکتی، زبان پہ یہ جملے تو لا سکتی ہے۔ شاید کہ کوئی کوشش کرے، ہلکی پھلکی شروعات کرے، بسم اللہ پڑھے، اسے اس بنیاد پہ قرآن کا تھوڑا بہت فہم آ جائے، سورۃ الفاتحہ حمد کی تعریف صحیح معنوں میں سیکھ لے کہ حمد کہا کسے جاتا، الحمدللہ جو ہم کہتے ہیں، اللہ کی تعریف کیا ہے، اللہ کتنے معانی کے لیے آتا ہے، اسے معلوم ہو جائے جو میں اللہ اللہ کرتا ہوں یہ میں حقیقتاً کہتا کیا ہوں۔ ورنہ ہمارے معاشرے میں ابن الجوزی نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، رجل لا یدری وہو لا یدری انہ لا یدری، انہیں معلوم نہیں ہوتا، انہیں پتہ نہیں ہوتا، اور انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ اور یہ بڑا مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ ایک تو پتہ نہیں ہوتا اور دوسرا یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے پتہ نہیں۔ جس بندے کو پتہ نہیں اور اسے یہ بھی نہیں پتہ کہ مجھے پتہ نہیں ہے، آپ اس کو کیا سکھائیں گے، آپ اس کا کیا بگاڑیں گے؟ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ وَرَجُلٌ لَا يَدْرِي وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهُ لَا يَدْرِي، دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا لیکن کم از کم انہیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو طالب علم ہوتے ہیں، ان کو سکھائیں۔ جس بندے کو اتنا پتہ چل جائے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، وہ طالب علم ہے، اس کو سکھائیں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، وہ قبول کرے گا، وہ آپ کی صلاحیت کو ہوا میں نہیں اڑائے گا، ایک کان سے داخل کر کے دوسرے سے نہیں نکالے گا۔ اسے یہ کم از کم ہم اپنی گفتگو کے ذریعے سے اگر کسی کو اس زینے پہ لے آتے، علم میں اضافہ نہیں کر سکتے، اسے پروفیسر اور ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، اگر ہم اپنے خطبہ جمعہ میں کسی دوست کے سامنے اتنا مقدمہ لڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ اسے پتہ نہیں ہے، ہم اسے کامیابی سمجھتے ہیں۔ وَرَجُلٌ يَدْرِي أَنَّهُ لَا يَدْرِي هُوَ يَدْرِي، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں پتہ تو ہوتا ہے لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو پتہ ہے، وہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے
لیکن وہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے. طالب علم سے اساتذہ نے سوال پوچھا, ایک نے انگلی کھڑی کر دی, دوسرے نے کھڑی نہیں کی. جواب آیا تو جس نے انگلی کھڑی نہیں کی تھی اس نے کہا پتہ تو مجھے بھی تھا. اسے پتہ تھا لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کو پتہ ہے. ایسے پروگرامز, ایسی شعوری محفلیں بھولے ہوں کو بات یاد دلا دیتی ہیں. ہم ناسی فذکروہ, ایسے طبقے اور معاشرے کو باتیں یاد کرواتے رہا کرو, یہ ان کے ایمان کے اندر اور ان کے ذوق کے اندر اضافہ کرتی ہیں. بھولی ہوئی باتوں کو یاد کروا دیتے ہیں. وَرَجُلٌ يَدْرِي وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي. اور چوتھے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے اور انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہے. وہ استاذ ہوتے ہیں, انہیں اپنے سبجیکٹ کے اوپر مکمل دسترس حاصل ہوتی ہے, پھر وہ اگلے بندے کا کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں. یہاں ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو جو انگلش پڑھاتے ہیں ان کو پتہ ہے آپ کے پرائمری ٹیچر پرانے جو بھرتی ہوئے, اللہ ان کی عمریں دراز فرمائے, کوئی حکومت کو ان کے بارے بھی بل منظور کرنے کی اللہ توفیق دے دے, نوجوان نسل کا رستہ جو روک کے بیٹھے ہوئے. آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ کی نسلوں کے معمار, ان کی ڈگریاں, ان کی ویلیوز, ان کی زبانیں, ان کا اردو ادب بھی کوچ کر رہا ہے, زبانیں کوچ کر رہی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کے فہم کے لیے جو ترجمے ہو چکے ہیں ہمیں اردو بھی آتی ہو, اردو کے بھی معنی, مفاہیم, استدراکات اور اس کے دائرہ کار کا علم ہو. اور اگر کسی شخص نے کسی زبان میں دوسری زبان کا ترجمہ کرنا ہے, اسے دونوں زبانوں پہ عبور کامل ہونا بڑا ضروری. اگر میں عربی زبان میں ترجمہ کروں کسی اردو کا تو مجھے اردو کا بھی پورا کنٹرول اور دسترس ہونی چاہیے اور عربی کی بھی. کیا ایسا ترجمہ کرنے والے شاہکار آپ کو میسر ہیں کہ آپ کی زبان کا, آپ کے خیالات کا عربی میں ترجمہ کر دیں؟ عربی کے خیالات کا جو چند کتابیں آ جاتی ہیں ترجمے کی, وہ بھی ہم نہیں پڑھتے. پہلے تھا کہ لٹریچروں کے ترجمے ہوتے تھے اور ان ترجموں کی بنیاد پہ پھر فکر آگے پھیلتی تھی, پھر فکر آگے پروان چڑھتی تھی اور ہم ایک دوسرے کے ملک میں داخل ہو جاتے تھے. عزیز دوستو, میرے معزز سامعین, میرے عظیم ساتھیوں, مرکزی مسجد کے نمازیوں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہتے ہیں کھڑے ہو کے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم اللہ سے کہہ کے کیا آئے ہیں, اس سے پناہ کس چیز سے مانگی ہے اور کھڑے کس کی جناب میں ہوئے, ہمیں عربی زبان میں کم از کم ان معروضات کا تو پتہ چل جائے, ان ہمارے دل کے ارادوں اور خیالات کا تو پتہ چل جائے جو اللہ کے دربار میں وضو کر کے پاک ہو کے اس کے گھر میں جہاں جوتا لے کے داخل نہیں ہوتے, کہ وہ خیال کتنی بلندی اور کتنی پروازی کے ہیں جو ہم نے نماز میں اللہ اکبر کی نیت باندھ کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے عرش والے, میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے, مجھے بچنے کی توفیق دے جرم جھوٹ سے, میرے پاپوں بھرے نامہ اعمال کو پاک کر, صاف کر دے. کما ینقى الثوب الابيض من الدنس, میں تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے پاک ہو کے اپنی حیثیت استطاعت کے مطابق جس طرح تیرے محبوب نے سکھایا ہے, اے عرش والے, حاضری دے کر کے کھڑا ہوں. اگر اللہ کی قسم سے دل کے ارادوں, جذبات, اظہارات, خیالات کا پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے دربار میں آ کے کر کیا رہا, کہہ کیا رہا, کوئی شیطانی وسوسہ, کوئی شیطانی خیال اس کے قریب پھٹک نہیں سکتا, اس کی زبان کو خراب کر نہیں سکتا. اس کے دل کے ارادے زبان سے میچ نہیں کر رہے, زبان کہہ رہی ہے, دل کو پتہ نہیں, اور کہہ بھی دیا زبان سے لا الہ, تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. قلب و جگر کو آپس کے اندر ایک کرنا, ان دونوں کے اندر اتفاق, اتحاد لے کے آنا, پھر زبان سے نکلی ہوئی اور دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ہم نے کئی نمازیں پڑھ ماری ہیں, ان نمازوں نے ہمارے اخلاق کا کیا بگاڑا ہے, کیا سدھارا ہے, کیا سنوارا ہے؟ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم سجدے میں جا کے اللہ کو کیا کہتے ہیں, سجدے کے درمیان کیا کہتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے ہیں, پھر سجدے, پھر بیٹھتے ہیں, پھر سجدے. اللہم اغفر لی, اللہ معاف کر دے, بخش دے, مہربانیاں کر دے, ورحمنی, رحم فرما, فقیر ہوں, بکاری ہوں, بھوکا ہوں, گداگر ہوں تیرے در کا, اللہ سجدہ کر کے تجھ سے بھیک مانگتا ہوں, پھر بھیک مانگتا ہے, ورحمنی وجبرنی, میرے سر پہ بڑے بوجھ ہیں, اللہ ان بوجھوں کو تو ہی ہلکا کر سکتا ہے, اے میرے مالک میرے بوجھ ہلکے کر دے, ورفانی, اور میں جہاں کھڑا
ہوں مجھے اس سے آگے بڑھنے کی طاقت دے، مجھے اس سے آگے بڑھنے کی ہمت دے، مجھے ایک کنویں کا مینڈک نہ بنا، میں بڑھوں، میں پھیلوں، کائنات میں میری روشنی مستنیر ہو کر کے دنیا کو رستہ دکھانے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنے۔ یہ نیچرل قانون ہے، فطرت کے قانون ہے، جو کام کرتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں۔ اے اللہ مجھے زندگیاں عطا کر، یعنی مجھے کام کی توفیق دے۔ پھر آپ بیٹھ گئے، پھر سجدے چلے گئے۔ سبحانک اللہم، اللہ تو پاک، تو اللہ، تیرے کام نرالے، تو نرالا، تیری شان عظمت، تیرا شریک کوئی نہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرا انگ انگ اس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہے جس نے جسم کو پھاڑ کے آنکھیں نکالی، کان لگائے، اس نے اس سجدہ کرنے والے شخص کو بصیرت، بصارت عطا فرمائی، عقل، فکر عطا فرمائی۔ سبحان ربی الاعلی، کوئی اللہ نہیں، اللہ تو بالا۔ پھر سجدے کر کے بیٹھ کے التحیات للہ، ہمارے تو ابھی تک یہ لفظ سیکھنے کہتے ہیں التحیات، التحیات نہیں ہے، التحیات، یا پہ زور ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے وہی یاد کر رکھا ہے، مالی قولی فعلی، جو بچپن میں پرائمری میں کسی خوش نصیب استاد نے ڈنڈے کے زور پہ ہمیں پڑھا دیا۔ چونکہ ہماری یہ تہذیب نہیں نا، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ طیب کسے کہتے ہیں، تحیہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ میرے دل کے وہ ارادے جو انتہائی پاکی کی حالت میں نکلیں، وہ تیرے حکم کی بنیاد پہ تیرے لیے، سلامتیاں تیری طرف سے، عرش والے یہ سر، یہ عاجزی انکساری تیرے لیے۔ تمام ایمان والوں پہ سلامتیاں بھیج، ہمارے نبی پہ سلامتی بھیج۔ کیوں؟ میں سلامتی کی دعا مانگنے کا وہ ووٹر ہوں، اور میں اظہار کرتا ہوں کہ میں تجھے اللہ مانتا ہوں اور اپنے محمد کو رسول مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ختم المرسلینی، یہ ختم نبوت کی جنگ، اگر زبان کے معانی ترجمہ سمجھ آ جائے، حضرات کوئی شخص نماز پڑھ کے قادیانیت کو پروموٹ کرنے کی بات نہ کرے۔ اسے معلوم نہیں کہ وہ عرش والے کے دربار میں آ کے کیا کہہ رہا ہے۔ ابو جہل میں کلمہ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ اسے پتا تھا کہ کلمے کا مطلب کیا ہے، یہاں کیوں پڑھ رکھے ہیں معلوم نہیں۔ اسے پتا تھا اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دل کے ارادوں اور جذبات کی ترجمانی سے، یہ متن کے الفاظ ہیں، مستیقنا بقلبی، جو زبان سے کہے دل اس کی تصدیق کرے، اس کا کلمہ کل قیامت کے دن رب کے دربار میں کامیاب ہے۔ نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سلام پھیر کے اعلان کرتا ہے کہ قبر پہ چادر چڑھانے کے لیے عرس ہے۔ آئیے سعادت بھرے لمحات ہیں، قبر کے گرد یہ نعرہ لگا رہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ آپ کے ڈویژن الملتان کی بعد اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، اور پھر اس نے غیر اللہ کو رب کے برابر کھڑا کرنے کی باتیں۔ حضرات یہ سارے نقصانات اس لیے ہیں کہ ہماری گٹھی میں ہمیں شعور اور فہم نہیں دیا گیا، ہم زبان سے کہہ کیا رہے ہیں اور دل کے ارادے اس کی تصدیق اور ترجمانی کیسے کر سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ڈاکٹر، پروفیسر، میرے تاجر، بزنس مین، نوجوان بھائیوں، نماز کا ترجمہ سیکھ لو، نماز کا ترجمہ سیکھ لو، ترجمانی سیکھ لو، ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم اللہ کے دربار میں آ کے کہتے کیا ہیں۔ بس اس کے گھر میں، اس کی چوکھٹ میں قدم رکھیں اور یہ کہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ افتح لی ابواب رحمتک۔ یہیں سے ہمیں معلوم ہونے لگ جائے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، اور دل کے ارادے جب خیال کی ترجمانی کرتے ہیں تو بات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے سوچنا، فکر کرنا، یہ ایک عبادت ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو نے یہ سارے سلسلے باطل پیدا نہیں فرمائے، تو پاک ہے، تو اعلیٰ ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اگر بچے نے بچپن سے اس کا ترجمہ سیکھا ہوتا اعوذ بک من عذاب القبر، اور اس کے معنی مفاہیم پہ غور کی ہوتی، تو وہ کسی غامدی کا لیکچر سن کے عذاب قبر کا انکار نہ کرتا۔ اسے پتا ہوتا کہ یہ تو قرآن مجید میں بھی ہے کہ مرنے کے بعد قوم فرعون کو عذاب ملتا ہے، اور مرنے سے لے کے اٹھنے تلک کے دورانیے کو قبر کہتے ہیں۔ میرے آپ کے سامنے قبر وہ مٹی کی شکل میں ہوتی ہے، جو سمندر میں ڈوب جاتا ہے اس کی قبر وہی ہے، جو آگ میں جل جاتا ہے اس کی قبر وہی ہے۔ ہندو اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں، ان کی کتاب اپنی زبان میں، سکھ اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں، پنجابی کو ماں بولی مذہبی اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے پیسہ لگا رہے ہیں۔ کینیڈا کی دوسری زبان پنجابی ہے، پہلی انگلش ہے۔ ان کو مجبور کر دیا جا کے کہ انگریز پنجابی کو سکھانے کے انسٹیٹیوٹ وہ وہاں بنا رہا ہے۔
سکھ اتنا چلا گیا، اپنی زبان نہیں چھوڑی، اپنی شناخت نہیں چھوڑی. مذہبی زبان تھی گرو نانک کی. پنجابی کو وہ اپنا مذہب اپنا دھرم سمجھتے ہیں. میرا دھرم، میری شناخت کیا ہے کہ میرا رسول عربی ہے. کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور کسی اجمی کو عربی اور عربی کو اجمی پہ، کسی کالے کو گورے اور کسی گورے کو کالے پہ فوقیت اگر حاصل ہے تو اس کو، جس کو رب کا تعارف ہے، رب کے رسول کا تعارف ہے. رب کا تعارف قرآن مجید عربی میں ہے اور رسول کا تعارف احادیث مصطفیٰ عربی زبان میں ہے. رب کا تعارف اور رسول کا تعارف حاصل کر کے جہاں میں عقل اور عزتیں پانے کے لیے ضروری ہے کہ عربی زبان سیکھنے کی کوشش کی جائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. عزیزان گرامی، آج 5 فروری بھی ہے، جسے یوم کشمیر کے نام پہ منایا جاتا ہے اور اس کا اظہار کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ زندہ قوموں کی نشانی ہے. جبکہ سنا ہے کہ زندہ قوموں کے دلاور حق چھین تو لیتے ہیں، حق مانگا نہیں کرتے. وہ ہمارا حق ہے، اور اس کے لیے ہمیں وہی بات کہ سچ مچ میں دل اور زبان کو ایک کر لینا چاہیے. ہمارا دل جب ہماری زبان کا ساتھ دینے لگ جائے، جو ہم زبان سے کہتے اور جو نعرے لگاتے ہیں، جو قوم سے وعدے کرتے ہیں، ان وعدوں کا دل ساتھ دینے لگ جائے تو ہم چند گھنٹوں میں کشمیر لے سکتے ہیں. وہ بزدل انسان ہوتا ہے خود، جس کا دل خود اتنی پاور میں نہ ہو کہ اس کی زبان کی ترجمانی کر سکے اور اس کی زبان کے سنگ کھڑا ہو سکے. آئیے، ان حکمرانوں نے قوموں سے جو وعدے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے. انہیں معلوم ہو جائے کہ آزادی کے خواب دیکھنے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی ضروری نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کا آزادی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہے. آزاد قومیں ترانے تھوڑی بنا کے ریلیز کیا کرتی ہیں. یہاں ساز و مزراب کی محفلیں ہیں، میخانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں. لاتے ہیں شراب اول، دیتے ہیں سرور آخر. اور یہ دھن اور یہ دھنیں اور پھر طبلے اور سرنگی کا اظہار، اس سے تو ممانعت فرمائی تھی امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سچے دل سے ہم من حیث القوم کشمیریوں کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں اور اپنی حکومتی سفارشات میں حصہ ڈال سکتے ہیں. جتھے کتے ایم این اے ایم پی اے ملے انہوں گھیر لیا کرو، وہ دے سامنے سڑک ہی لے کے نہ کھڑو جا کرو. اے سڑک صحیح کرا دے، نالیاں بنوا دے، کھمبا پوا دے. آپ کو پتہ ہے یہ کھمبے ڈلوانے کے لیے تو نہیں ہوتے. ایم این اے ممبر آف نیشنل اسمبلی، ایم پی اے ممبر آف پروفیشنل اسمبلی، یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ اس نے آئین کے اندر اپنی آواز کا وہاں اظہار کرنا ہوتا ہے. یہاں آپ کے جو نمائندے ہیں کتنی مرتبہ اسمبلی میں بولے ہوئے ہیں، کون سی انہوں نے وہاں قرارداد پیش کی کہ آپ بھی چنوں کے لوگ سر فخر سے اٹھا کے جیتے کہ یہ بل ہماری طرف سے. عباسی بھی تو بندہ یہ کسی حلقے کا امیدواری ہے نا، جس نے عربی زبان کا یہ بل پیش کیا. آپ کا نمائندہ پیش کرے، اسے روکیں، اسے روک کے کہیں کہ بھئی یہ ہماری آواز ہے. یہ آپ بھی وہاں کوئی 2 منٹ لے کے، ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، پارلیمان میں ہماری آواز پہنچائیں. آپ اپنی آواز وہاں پہنچا سکتے ہیں، اس لیے یہ ووٹ لیتے ہیں. کام کرنے کی اتھارٹی وہ تو اضافی طور پہ ان کے پاس ہے، اصلاً یہ قانون سازی میں حصہ کے نمائندے ہوتے ہیں. اور آپ اسلامی شعائر اور اسلامی قوانین کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. کوئی مہذب لوگ اکٹھے ہو کے اپنے نمائندے تک یہ بات لے جا سکتے ہیں کہ یہ بات وہاں ڈسکس ہونی چاہیے. اس کو لکھا جا سکتا ہے، لکھ کے دیا جا سکتا ہے شارٹ کٹ کر کے کہ ہماری آواز وہاں پہنچائیں. ہماری سب کی آواز یہ ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیں جان بھی دینی پڑتی ہے، تو اس سے دریغ نہیں ہمیں کرنا چاہیے. اور جتنا ظلم ان پہ جتنی دیر سے ہو رہا ہے اور جتنی چپ سادھ لی گئی ہے، اتنی چپ وہ انسانوں کی تباہی کا بذات خود وہ ذریعہ بن جاتی ہے. میرے عزیزو، اللہ محفوظ رکھے. جب یہ وبا پھیلی اور اس کے حوالے سے پروپیگنڈا بھی عروج پہ پہنچا اور چند ساعتوں کے لیے ہمیں گھروں میں بند کرنے کی کوشش کی گئی، ہماری سانسیں کتنی دشوار ہو گئی تھی. ہماری میتوں کے کیا حال ہوئے، جنازوں کے کیا حال ہوئے. اور وہاں کیا ہو رہا ہے کھانے پینے کے حوالے سے. اس ظلم پہ خاموش رہنا یہ بھی ظلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پہ 6 حق بیان فرمائے اور مقرر فرمائے. ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے، انصر اخاک، تم اپنے بھائی کی مظلوم کی مدد کرو،
چونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے درمیان پردے حائل نہیں ہیں، تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وہ ڈٹے کھڑے اور صحیح معنوں پہ کھڑے ہو۔ ہم جی لوگوں کو سچا بن کے دکھا رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کو سچا بن کے دکھا رہے ہیں، انہوں نے اسے آگے جھوٹا کر دیا ہے۔ جائے بھاڑ میں ان کے سچ اور جھوٹ کے معیار، ہم نے اپنے مظلوم بھائی کے ساتھ کھڑا ہونا۔ کشمیریوں کی ہر کاز، ہر اسٹیج اور ہر ایشو اور ہر محاذ پہ ہم نے اخلاقی، دینی اور جو جدوجہد، جو مسلح جدوجہد ہے تعاون والی، وہ کوششیں کاوشیں جاری رکھنی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ ان مظلوموں کے لیے میدان میں نکلیں اور اپنی آواز حکومت تک پہنچائیں اور بے چینی کا اظہار کریں۔ جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلتے ہیں ان میں بھی حصہ لیں اور سچ مچ بھی جہاں شراکت ہو سکتی ہے کریں۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کشمیریوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمسایہ ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ حاجی عبد المجید حاجی سرور راس